یروشلم میں شاہانہ داخلہ۔ خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ ہوتا ہے۔ اس کلام کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں، دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی برکت کو حاصل کریں۔ متی کی انجیل اس کا 21واں باب۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہہ کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ یسوع ہیکل میں جاتا ہے۔ یہ حوالہ آپ کو مرکز اور لوکا اور یوحنا کی انجیل میں بھی مل سکتا ہے۔ کلام مقدس کی ان باتوں کو آگے بڑھائیں گے، بائبل مقدس کی خوبصورت باتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر ان سے کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیت عنیہ میں گیا اور رات کو وہی رہا۔ یسوع انجیر کے درخت پر لعنت کرتا ہے۔ یہ حوالہ آپ بائبل مقدس میں مرکز انجیل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا، اسے بھوک لگی، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا، آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے۔ انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ شاگردوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور کہا، یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم میں سوکھ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا۔ جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ یسوع کے اختیار پر اعتراض۔ اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے،
اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں بھی تم سے ایک بات کہتا ہوں، ایک بات پوچھتا ہوں، اگر وہ مجھے بتاؤ تو میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ ہم سے کہے گا، پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں، کیونکہ سب یوحنا کو نبی جانتے ہیں۔ پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ اس نے بھی ان سے کہا، میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان باتوں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ دو بیٹوں کی تمثیل۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے دو بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا۔ اس نے جواب دیا، اچھا جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا، پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم نے یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ یہ ہے خداوند کا زندہ بخش کلام جو آج ہم نے سنا اور پڑھا۔ خداوند کا زندہ بخش کلام مقدس میں سب سے پہلے ہم نے یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ یروشلم میں دیکھا 21ویں باب میں متی کی انجیل، اور اس کے بعد یسوع ہیکل میں جاتا ہے اور ہیکل میں سب جو خرید و فروخت کر رہے تھے ان کے صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹا دیا، اور اس کے بعد یسوع انجیر کے درخت پر لعنت کرتا ہے کیونکہ اس پر پھل نہیں تھا۔ اس کے بعد یسوع مسیح کے اختیار پر اعتراض فریسی کرتے ہیں، اور فریسی پوچھتے ہیں کہ یہ اختیار تمہیں کس سے ملا؟ تو اس کلام کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس کلام کو سن کر برکت کو حاصل کریں۔ فالو اینڈ لائک، ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل۔ گاڈ بلیس یو۔